دوستوں، کھیل کا تعلق انسان کے جذبے کے ساتھ ہوتا ہے۔ بہت سے سپورٹس مین اپنے جذبے کا اظہار غصے کی صورت میں کرتے ہیں، جبکہ چند ایسے بھی دیوانے ہیں جو اپنے غصے، پیشن اور پوری زندگی کو ٹیم کی فتوحات کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ ان ہیروز کے لیے پیسہ اور شہرت کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ایسے پلیئرز بڑی بڑی انجریز میں بھی اپنی تکالیف کو اپنے پیشن اور جذبے سے شکست دے دیتے ہیں، کیونکہ یہ اپنے ملک اور فینز کے دلوں میں بسے ہوتے ہیں۔ ایسے ایتھلیٹس کو ہیرو کہا جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کرکٹ کے 10 ایسے ہیروز کے بارے میں بتائیں گے جو زخمی اور بیماری کی حالت میں اپنی ٹیم کی فتوحات کے لیے لڑتے رہے۔ دنیا انہیں زخمی شیروں کے نام سے جانتی ہے۔ نمبر 1، میلکم مارشل۔ ناظرین، یہ واقعہ سال 1984 کا ہے، جب ویسٹ انڈیز انگلینڈ کے تاریخی دورے پر تھی۔ اس ٹیسٹ میچ میں ویسٹ انڈین فاسٹ بولر میلکم مارشل کا بازو تیز گیند لگنے سے ٹوٹ گیا اور ایسی صورتحال پیدا ہو گئی کہ مارشل کو گراؤنڈ کی بجائے ہسپتال کے بیڈ پر ہونا چاہیے تھا، مگر مارشل نے اپنی تکالیف اور کیریئر کو داؤ پر لگاتے ہوئے ایسا کام کیا کہ سب اشش کر اٹھے۔ اس وقت لیری گومز وکٹ پر موجود تھے اور 100 کے آس پاس بیٹنگ کر رہے تھے، مگر 9ویں وکٹ کے گر جانے کے بعد ان کی سینچری کٹائی میں پڑ گئی۔ اس کشمکش میں فاسٹ بولر میلکم مارشل نے ٹوٹی بازو کے ساتھ خود کو ملک اور اپنی ٹیم کے لیے پیش کیا اور پیڈ پہن کر میدان میں آ گئے۔ انہوں نے اس میچ میں ایک ہاتھ کے ساتھ تیز انگلش بولرز کا سامنا کیا اور اپنے پارٹنر کی سینچری کروانے میں کامیاب رہے۔ صرف یہی نہیں، مارشل نے ہیروئزم کا مظاہرہ کرتے ہوئے دوسری اننگ میں ٹوٹے بازو کے ساتھ بولنگ بھی کی اور 7 اہم وکٹس اپنے نام کیں۔ ان کی حوصلہ مندانہ پرفارمنس کی وجہ سے ویسٹ انڈین یہ میچ بآسانی جیت گئے۔ نمبر 2، یوراج سنگھ۔ یوراج سنگھ کو کرکٹ کی دنیا کا 6 ماسٹر کہا جاتا ہے، جو اپنی پاورفل بیٹنگ سے انڈیا کو کئی ہارے ہوئے میچ جتوا چکے ہیں۔ ان کا شمار بھی ایسے ایتھلیٹس میں ہوتا ہے جو زندگی اور موت کی جنگ میں اپنی ٹیم کے ساتھ تھے۔ انہیں 2011 کے ورلڈ کپ میں کینسر جیسی خطرناک بیماری تھی۔ ٹیم کے مین کھلاڑی ہونے کی وجہ سے انہوں نے کینسر جیسی بیماری کو اگنور کر دیا۔ 2011 کا ورلڈ کپ ان کا پیک ٹائم تھا۔ انہوں نے نہ صرف اپنی بلے بازی بلکہ گیند بازی کے بھی جوہر دکھائے اور ٹورنامنٹ کے بہترین کھلاڑی کا ایوارڈ حاصل کیا۔ اپنی ٹیم کو ورلڈ کپ جتوانے کے بعد یہ 2 منتھ ہاسپٹل میں زندگی اور موت کی جنگ لڑتے رہے۔ نمبر 3، شین واٹسن۔ دوستوں، 39 سالہ آسٹریلوی آل راؤنڈر شین واٹسن کو تو آپ جانتے ہوں گے۔ یہ PSL 2020 کی شان تھے، مگر IPL 2019 میں ان کی جرأت مندانگی کو کوئی نظر انداز نہیں کر پائے گا۔ تاریخ دان لکھے گا کہ آسٹریلوی آل راؤنڈر IPL 2019 کے فائنل میچ میں رن لیتے ہوئے شدید زخمی ہو گئے اور ان کے گھٹنے سے خون کی دھار نکلنے لگی، مگر انہوں نے اپنی انجری کو اپنی مردانگی سے زیر کر دیا۔ انہوں نے اس صورتحال میں بھی میدان نہیں چھوڑا اور اپنے کیریئر کی یادگار اننگ کھیلی۔ انہوں نے محض 59 بالز پر 80 رنز کی ایک شاندار اننگ کھیلی، جسے کبھی نظر انداز نہیں کیا جا سکے گا۔ ان کی انجری کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ انہیں اس میچ کے بعد 6 ٹانکے لگے، مگر یہ دوران فائٹ اپنی درد اور زخموں کو مکمل طور پر بھول گئے اور وہی کیا جو بڑے بڑے جنگجو کرتے ہیں۔ میچ کے بعد جب ان کی انجری کی خبر کرکٹ کے حلقوں پر پھیلی تو ہر کوئی انہیں ہیرو کہنے پر مجبور ہو گیا۔ ہر کوئی انہیں عزت اور احترام دینے لگا۔ کسی نے ٹویٹ کیا کہ ان پلیئرز کے لیے کرکٹ محض ایک پیشہ ہی نہیں بلکہ پیشن بھی ہے۔ پیسہ اور شہرت ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ ایک اور نے لکھا کہ اس لیجنڈ کے لیے الفاظ نہیں ہے، 100 ٹرافیز بھی ان کی کارکردگی کے آگے کم ہے۔ نمبر 4، عمران خان۔ دوستوں، 1992 کا ورلڈ کپ ایک ایسا ورلڈ کپ تھا جو پاکستان نے عمران خان کی بہترین کپتانی، بولنگ اور بیٹنگ کی وجہ سے جیتا۔ یہ خان کا آخری ورلڈ کپ تھا۔ عمران خان ہر صورت میں پاکستان کو ورلڈ کپ جتوانا چاہتے تھے۔ اس ورلڈ کپ میں کپتان عمران خان شدید دردوں کا شکار تھے۔ یہ ہر میچ سے پہلے انجیکشن لگواتے اور پھر میچ کھیلتے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ پاکستان ویسٹ انڈیز، انڈیا اور آسٹریلیا سے لگاتار 3 میچ ہارنے کے بعد ورلڈ کپ جیت جائے گا، لیکن کپتان کو خود پر اعتماد تھا۔
اسی لیے وہ انجیکشن کا سہارا لے کر ٹیم کو ایک بہترین لیڈر کی طرح چلاتے، جہاں بیٹنگ اور بولنگ کی ضرورت ہوتی تو وہاں خود کو پیش کرتے۔ ان کی اسی محنت کی وجہ سے پاکستان آج 1992 کے ورلڈ کپ کا چیمپئن ہے۔ نمبر 5، تمیم اقبال۔ کرکٹ کے میدانوں میں بہادری کا ایک نام تمیم اقبال بھی ہے، جو زخمی حالت میں ٹائیگر بن کر سری لنکا کے خلاف میدان میں اترے۔ یہ بات ہے ایشیا کپ 2018 کی، جب سرنگا لکمل کی گیند تمیم اقبال کی کلائی پر لگی، جس سے ان کی کلائی چکنا چور ہو گئی اور انہیں ریٹائر ہرٹ ہونا پڑا۔ لیکن جب بنگلہ دیش کے 9 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تو تمیم اقبال کو ٹوٹی کلائی کے ساتھ میدان میں آنا پڑا۔ انہوں نے ایک ہاتھ سے ڈٹ کر سری لنکن بولرز کا سامنا کیا اور اپنی ٹیم کو 229 سے 261 پر پہنچا دیا۔ ان کی اس بہادری کی بدولت بنگلہ دیش نے یہ اہم میچ آسانی سے جیت لیا۔ نمبر 6، انیل کمبلے۔ ناظرین، انڈیا کے سابق کپتان انیل کمبلے بھی جرت اور بہادری کی ایک اعلیٰ مثال ہیں۔ سال 2002 میں ویسٹ انڈیز کے فاسٹ بولر مروان ڈینل کی ایک تباہ کن باؤنسر جب انیل کمبلے کے جبڑے پر جا لگی تو یہ شدید انجرڈ ہو گئے۔ ان کا چہرہ شدید زخمی ہو گیا، مگر تکلیف کے عالم میں بھی اگلے 20 منٹ تک بیٹنگ کرتے رہے۔ اگلے دن نہایت بہادری کے ساتھ یہ کچھ اس طرح سے فیلڈ میں آئے کہ ان کے جبڑے اور سر کے گرد پٹی بندھی تھی۔ انہوں نے اسی حالت میں لگاتار 14 اوورز کروائے اور برائن لارا کی اہم وکٹ اپنے نام کی۔ تاہم جب میچ کے بعد مزید رپورٹس کروائی گئیں تو پتہ چلا کہ ان کا جبڑا بری طرح سے فریکچر ہو چکا ہے۔ ان کی مرضی اور منشا کے خلاف انہیں مزید میچز سے باہر کر دیا گیا اور واپس انڈیا بھجوا دیا گیا تاکہ یہ سرجری کروا سکے۔ یہ ٹیسٹ میچ بعد میں ڈرا ہو گیا تھا۔ نمبر 7، گریم سمتھ۔ ناظرین، گریم سمتھ کا شمار بھی ان کھلاڑیوں میں ہوتا ہے جو زخمی حالت میں اپنی ٹیم کے لیے لڑتے رہے۔ یہ بات ہے 2013 میں کھیلے جانے والے آسٹریلیا اور ساؤتھ افریقہ کے ٹیسٹ میچ کی، جب مچل جانسن کی ایک تیز گیند سمتھ کی کلائی توڑ دیتی ہے اور انہیں ریٹائر ہرٹ ہونا پڑتا ہے۔ یہ میچ کا 5واں دن ہوتا ہے اور ساؤتھ افریقہ کے 9 کھلاڑی آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ ساؤتھ افریقہ کو میچ ڈرا کرنے کے لیے 10 اوورز وکٹ پر سٹے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان کی آخری امید گریم سمتھ ہوتا ہے، جو زخمی حالت میں پیڈ پہن کر اپنے ملک اور قوم کے لیے میدان میں اترتے ہیں اور 8 اوورز ایک ہاتھ سے بیٹنگ کرتے ہوئے روک لیتے ہیں، مگر سیکنڈ لاسٹ اوور مچل جانسن کو ملتا ہے۔ ان کی ایک تیز گیند ایک ہاتھ سے بیٹنگ کرنے والے گریم سمتھ کی وکٹیں اڑا کر ساؤتھ افریقہ کی امیدوں پر پانی پھیر دیتا ہے، مگر اس میچ کے ہیرو گریم سمتھ ہوتے ہیں، جو اپنی ٹیم کو بچانے کے لیے ایک ہاتھ سے بیٹنگ کرتے ہیں اور شائقین کرکٹ کے دلوں کو جیت لیتے ہیں۔ نمبر 8، انضمام الحق۔ ناظرین، آپ مانو یا نہ مانو، مگر 1992 کے ورلڈ کپ کا سیمی فائنل انضمام الحق کی بیٹنگ سے جیتا گیا تھا۔ لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ اس سیمی فائنل کے دوران انضمام الحق شدید بیمار تھے اور ان کا پیٹ خراب تھا۔ عمران خان کے فورس کرنے پر انضمام نے یہ میچ کھیلا۔ اس کے آنے سے پہلے تو ہمارے میں ایک سیلف بلیف تھا کہ ہم کسی بھی سٹیج سے میچ جیت سکتے ہیں۔ تو میرے پاس میاداد ایک دن آیا، کہتا میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کے اندر کچھ نہیں ہے، تو اس کو ڈراپ کر دو ٹیم سے۔ انتخاب والا نے کہا کہ انضمام نہیں کھیل سکتا، تو میں نے کہا کیا ہوا اس کا پیٹ خراب ہو گیا۔ میں نے ان سے کہا کہ یہ میرا حال دیکھو کہ میں ٹیکا بھی لگا رہا ہوں، یہ لگا رہا ہوں، اس کا پیٹ خراب ہو گیا۔ میں نے انضمام کو بلایا، میں نے کہا دیکھو انضمام، اپنے ذہن میں یہ ڈال لو کہ تم نے میچ کھیلنا ہے، اب یا تم نے اسٹریچر پہ جانا ہے گراؤنڈ پہ، یا تم نے جیسے جانا ہے، یہ اب یہ نہ سوچو کہ تم میچ نہیں کھیل رہے۔ یعنی کہ پہلے تو میں نے انضمام کی ایگزٹ بلاک کی نا، کہ یہ نہ سمجھے کہ میں میچ سے بچ جاؤں گا۔ نمبر 9، سٹوارٹ براڈ۔ دوستو، انگلینڈ کے فاسٹ بولر سٹوارٹ براڈ بھی اس لسٹ میں شامل ہیں۔ انڈیا کے خلاف کھیلتے ہوئے 5ویں ٹیسٹ میچ میں ان کے چہرے پر شدید چوٹ آئی، جب انڈین فاسٹ بولر کو کھیلتے ہوئے یہ اپنی ناک کی ہڈی تڑوا بیٹھے، مگر اس کے باوجود براڈ نے اپنی تکالیف کو ایک سائڈ پر رکھ کر نہ صرف بیٹنگ کی بلکہ شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 21 گیندوں پر 37 رنز کیے۔ انگلینڈ نے یہ میچ بآسانی 244 رن سے جیت لیا
مگر اس چوٹ نے فاسٹ بولر کی ذہنی صحت پر برا اثر ڈالا اور انہیں سائیکولوجسٹ سے بھی رابطہ کرنا پڑا۔ آج بھی براڈ اس واقعے کے زخموں کو فراموش نہیں کر پائے، مگر اس کریٹیکل صورتحال میں پرفارم کر کے یہ ثابت کر دیا کہ سب سے پہلے ملک، اس کے بعد اپنی ذات۔ نمبر 10، وہاب ریاض۔ دوستو، آن فیلڈ بہادری کی ایک بڑی مثال وہاب ریاض ہیں۔ پاکستانی پیسر کے جرأت مندانہ سپیل کو ہم کبھی نظر انداز نہیں کر سکتے، جو انہوں نے سال 2015 کے ورلڈ کپ میں شین واٹسن کے خلاف کروایا تھا۔ انہوں نے اپنے ایگریشن اور پیشن کو بروئے کار لاتے ہوئے آسٹریلوی آل راؤنڈر کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس میچ کے بعد برائن لارا جیسے کرکٹر نے وہاب ریاض کو شرف عزت بخشا تھا۔ اسی سال 2015 میں جب سری لنکا کے ساتھ 3 میچز کی ٹیسٹ سیریز جاری تھی تو دوسرے میچ میں وہاب ریاض کا بازو تقریباً ٹوٹ گیا تھا۔ چمیرہ کی ایک تیز ڈیلیوری سے ان کے ہاتھ پر بڑا فریکچر آیا تھا، مگر وہاب ریاض نے ایک ہلکا سا پین کلر لے کر ایک ہیرو کی طرح گراؤنڈ میں اترنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ اس ٹائم وہ پاکستان کی ٹیم کے مین بولر اور ایک اہم رکن تھے۔ مگر جب تکلیف حد سے زیادہ بڑھ گئی تو مجبوراً انہیں فیلڈ سے باہر بلایا گیا۔ وہاب ریاض کی شاندار کارکردگی کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان وہ میچ بآسانی جیت گیا۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ کومنٹ سیکشن میں اپنے پسندیدہ زخمی شعر کے بارے میں ضرور بتائیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔